بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے تو ہم اسپین امیگرینٹس کے لیے ایک اچھی خبر کی بات کریں گے۔ نیوز شروع کریں گے اس خبر سے، اس کے بعد انگلینڈ ورک پرمٹس کے بارے میں کچھ اچھی اپڈیٹ ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اسپین 2024 میں کون سا نیا قانون لاگو کرنے جا رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ آخر میں بات کریں گے کہ اسپین اور پرتگال کی ڈبل نیشنلٹی کیا پاکستانی کو مل سکے گی، یہ قانون کب پاس ہوگا، اب تک کی اس پہ کیا نئی تازہ ترین صورتحال ہے، اس سے بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں۔ ان نیوز کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے آپ کو یہی کہوں گا کہ وہ دوست جو یہاں پہ اس چینل پہ نئے ہیں یا پرانے ہیں اور انہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی طور پہ سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو اس چینل میں آنے والے وقت میں مزید معلوماتی ویڈیو اور ساتھ ساتھ انفارمیٹو ویڈیو ملیں گی۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں گا کہ اسپین امیگرینٹس کے لیے کون سی اچھی خبر ہے اور تازہ ترین صورتحال کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کریکٹر سرٹیفکیٹ کافی زیادہ اس وقت مشکلات کا سامنا ہے، اسپیشلی جو اسپین میں کمیونٹی رہتی ہے ان کو، کیونکہ اسپین ہی وہ واحد ملک ہے جو کہ نیشنل پولیس بیورو کا سرٹیفکیٹ اٹیسٹ مانگتا ہے۔ ادروائز باقی جو ممالک ہیں وہاں پہ نارملی آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ فارن افیئر سے ٹیسٹ ہوتا ہے، ان کی ایمبیسی سے ٹیسٹ ہوتا ہے اور وہ قابل قبول ہو جاتا ہے، لیکن اسپین نے یہ کہا کہ نیشنل پولیس بیورو جو ہے وہ اس کو ٹیسٹ کریں، اور کافی مسئلے مسائل چل رہے ہیں اور ابھی تک وہ مسئلے سالو نہیں ہو سکے جو کہ نیشنل پولیس کی طرف سے لاگو کیے گئے ہیں، یعنی کہ خاص ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ کے لیے مانگی جاتی ہیں۔ اسی اسنا میں اسپین حکومت کی طرف سے ایک نئی اور اچھی اپڈیٹ سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ لگاتار، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تمام اریگو کے قوانین پہ لاگو ہوتا ہے، خواہ آپ نے اریگو لیبرال اپلائی کرنی ہو، اریگو سوشل اپلائی کرنی ہو، اریگو فارماسیون اپلائی کرنی ہو، اریگو فیملیار اپلائی کرنی ہو، کوئی بھی کرنی ہو، آپ کو معلوم ہے اس کے لیے کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کو اسپین کا بھی چاہیے ہوتا ہے اور آپ کی ہوم کنٹری کا بھی چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ابھی نئی جو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی قسم کی بھی آپ نے اریگو اپلائی کرنی ہو اور آپ نے اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ لانا ہو تو آپ کے لیے ایک نرمی رکھی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ثابت کریں کہ آپ پچھلے 5 سال سے کنٹینیوسلی اسپین کے اندر ہیں، یعنی کہ آپ نے 5 سال سے کسی اور ملک کا ٹریول نہیں کیا۔ وہ ثابت آپ نے کس طرح کرنا ہے، اپنے پاسپورٹ کے ذریعے، اپنی پاسپورٹ کی جو آپ کی انٹریز ہوں گی وہ ثابت کریں گی کہ آپ اپنے ملک میں یا کسی اور ملک میں آپ نے ٹریول کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اگر آپ یہ کامیاب ہو جاتے ہیں ثابت کرنے میں کہ آپ 5 سال تک جو ہے وہ اسپین کے اندر ہیں، آپ نے کہیں موو نہیں کیا، اپنی ہوم کنٹری میں بھی موو نہیں کیا، تو آپ کے لیے ایگزمپشن مل جاتی ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ کی۔ یہ نئی اپڈیٹ ہے، یہ قانون لاگو ہوتے ہوئے کچھ ٹائم لگ سکتا ہے لیکن یہ امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ 5 سال اگر ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ اسپین میں ہی ہیں، آپ نے کہیں سفر نہیں کیا، تو آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ اپنی ہوم کنٹری کا بنوانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے، اس کے لیے آپ کو صرف اور صرف یہیں کا جو ہے وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوانا پڑے گا۔ اس کے بعد ایک دوست نے کمنٹ کیا تھا کہ میری چند دن کی انٹری تھی دبئی میں، تو کیا مجھے وہاں کا بھی کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوانا پڑے گا، کیونکہ میرے پاسپورٹ پہ جو تھا وہ انٹری ہے۔ اس کے لیے 3 مہینے کا قانون ہے، اگر 3 مہینے سے کم آپ رہے ہیں تو وہ آپ سے یہ ضروری نہیں ہے مانگیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کام کی نوعیت پہ، آپ کی اگر آپ نیشنلٹی کے لیے جمع کروائیں گے اپنی فائل تو وہ مانگ سکتے ہیں، لیکن نارملی اس طرح خیریہ جو ہے وہ 3 مہینے سے کم انٹری کی جو ہے وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں مانگتی۔ اگر 3 مہینے سے زیادہ آپ کسی جگہ پہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کے سے وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ مانگ سکتے ہیں۔ یہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ شور نہیں ہے کہ 100% آپ سے نہیں مانگیں گے۔ اگر وہ ٹیبل پہ بیٹھا ہوا کوئی ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بھی کلیئرنس دے تو وہ مانگ بھی سکتے ہیں، لیکن نارملی بائی لا یہ نہیں مانگا جاتا۔ انگلینڈ ورک پرمٹ سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے ساتھ اچھی نیوز شیئر کروں گا، اس کا لنک بھی نیچے آپ کو پرووائڈ کروں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بورس جانسن اور اس کی جو ہوم سیکرٹری تھی پریتی پٹیل، وہ دونوں جا چکے ہیں۔ اصل میں ان دونوں کی وجہ سے یو کے میں امیگریشن قوانین اور انلیگل امیگرینٹس کے اگینسٹ بہت زیادہ گھیرا تنگ کیا گیا تھا اور نئے امیگریشن قوانین لائے گئے۔ یہ امیگریشن قوانین کافی زیادہ اسٹرکٹ تھے
جس کی وجہ سے کافی زیادہ مشکلات کا سامنا رہا امیگرینٹس کو. نئے جانے والوں کے لیے راستے بند کیے گئے اور جو وہاں پہ تھے ان کو طرح طرح کی مشکلات میں مبتلا کیا گیا. لیکن اب بورس جانسن کے جانے کے بعد ان کی جو چہیتی ہوم سیکرٹری تھیں پریٹی پٹیل، انہوں نے بھی ریزائن دے دیا اور اب نئی پرائم منسٹر آ چکی ہیں. یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو ڈفرنس بتاتا چلوں کہ بورس جانسن بہت بڑا حامی تھا بریکسٹ کا، یعنی کہ اس کی وجہ سے، اس کی کوششوں کی وجہ سے بریکسٹ ممکن ہوا. لیکن جو اب پرائم منسٹر ہیں یہ اس وقت جو ہے یہ مخالفت کرتی تھیں کہ ہمیں بریکسٹ میں نہیں جانا چاہیے، یو کے کو یورپی یونین کے ساتھ مل کے رہنا چاہیے. لیکن فائنلی بریکسٹ ہوا اور اب یہ پرائم منسٹر بن چکی ہیں. اب ان کی جو قوانین ہیں یا جو ان کے اعلانات ہیں اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ امیگرینٹس کے اگینسٹ اتنے زیادہ سخت قوانین نہیں لے کے آ رہی، بلکہ جو آلریڈی سخت قوانین ہیں ان کو نرم کرنے جا رہی ہیں. تو ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ سامنے آئی ہے کہ آنے والے وقت میں یو کے کے لیے ہم ورک پرمٹس کی اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کا لنک بھی میں نیچے آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. نہ صرف انہوں نے ورک پرمٹس کی بات کی ہے بلکہ انہوں نے امیگریشن کے قوانین کو نرم کرنے کی بات کی ہے تاکہ یو کے میں جو اس وقت ورکرز کی شارٹیج ہے اس کو پورا کیا جا سکے. یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یو کے میں اس وقت تقریباً تمام سیکٹرز میں ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے تمام سیکٹر جو ہے متاثر ہو رہے ہیں اور یو کے کی اکانومی جو ہے وہ کافی زیادہ ڈاؤن فال میں ہے. یہی وجہ ہے کہ یو کے جو پاؤنڈ ہے وہ بھی یکدم جو ہے وہ ڈاؤن چلا گیا ہے. ابھی اس وقت یو کے کا جو پاؤنڈ ہے وہ پچھلے 70 سال میں اتنا زیادہ ڈاؤن نہیں گیا جتنا کہ اب جا چکا ہے. اس کی چند ایک وجوہات ہیں جس میں بریکسٹ مین کردار ادا کر رہا ہے. اچانک ان کی کوئین کی جو موت ہوئی ہے جس کی وجہ سے بھی ان کی جو مارکیٹ ہے وہ بھی کافی زیادہ ڈاؤن گئی ہے، جس کو سٹاک مارکیٹ کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پہ یو کے اندرونی حالات جو ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہیں. وہاں پہ پچھلے 5 سال کے دوران 3 سے 4 پرائم منسٹر جو ہے وہ تبدیل ہو چکے ہیں. یہ تمام سچویشنز کی وجہ سے یو کے کی اکانومی جو ہے وہ کافی زیادہ ڈاؤن فال میں ہے. اس میں سب سے اہم کردار ورکرز کی شارٹیج کا بھی ہے. تو اس وجہ سے آنے والے وقت میں آن قریب یہ بڑی تعداد میں ورک پرمٹس کی اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں اور یورپی یونین کے لیے دوبارہ ورک پرمٹس کھولنے جا رہے ہیں. بینک کے اب بات کرتے ہیں. اسپین 2024 میں کون سا نیا جو ہے وہ قانون لاگو کرنے جا رہا ہے. یہ قانون جو ہے وہ تمام اسپین کے شہروں پہ، تمام ایریاز پہ لاگو ہو جائے گا. اصل میں آپ کو معلوم ہے کہ عن قریب یو کے نے کی طرح کا یہ نظام یورپ میں لایا گیا اور یورپ کے بعد اب تمام یورپی یونین شنجن اسٹیٹ میں یہ نظام لایا جا رہا ہے. اصل میں یہ نظام کیا ہے؟ یہ نظام جو ٹول پلازے تھے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ ختم کیے گئے، جس کے بعد عوام نے یہ سوچا کہ اب یہ ٹول پلازے نہیں لیں گے. لیکن اب یہ ایک نیا لا اور نیا قانون لے کے آ رہے ہیں، 2024 میں لاگو کرنے جا رہے ہیں. تقریباً تمام شہراؤں پہ اور تمام جگہوں پہ ٹول پلازہ وصول کیا جائے گا 2024 سے نیا نظام متعارف کروانے جا رہے ہیں. ہر گاڑی پہ آپ کو اسپیشلی ٹول پلازہ جو ہے وہ پر ایئر کے حساب سے وصول کیا جائے گا. اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو نیچے لنک دے دیتا ہوں، وہاں پہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں. 2024 میں جو نیا نظام اسپین متعارف کروانے جا رہا ہے ٹول پلازہ سے ریلیٹڈ، وہ تمام ڈیٹیل آپ کو وہاں پہ مل جائے گی. اب اسپین اور پرتگال کی ڈبل نیشنلٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو کہ کافی زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور کافی زیادہ ہمارا اس سے کنسرن ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ابھی تک نہ ڈبل نیشنلٹی ہونے کی وجہ سے جب ہم نیشنلٹی لے لیتے ہیں اسپین یا پرتگال کی تو ہمیں اپنی ہوم کنٹری میں جانے کے لیے وہاں کا ویزا لینا پڑتا ہے اور وہاں پہ ٹھہرنے کے لیے ایک خاص مدت تک ہی رہنا پڑتا ہے. اس کے بعد آپ کو لازمی طور پہ ملک چھوڑنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے بھی کافی زیادہ پریشانی ہے لوگوں کو. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ اہم ہے، جو اہم مسئلہ ہے، وہ آپ کی پراپرٹیز کا ہے. جو آپ نے وہاں پہ آپ کے نام پراپرٹیز ہوتی ہیں وہ بھی آپ کا نام تبدیل ہونے کی وجہ سے اور باقی معاملات کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے ڈبل نیشنلٹیز بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے وہ یہ ہیں کہ جو تنظیمیں اسپین میں اور پرتگال میں سرگرم ہیں، جو کہ غیر ملکیوں کی تنظیمیں ہیں، وہ کوشش کر رہی ہیں کہ اس ٹاپک کو اور اس مسئلے کو حل کیا جائے. لیکن حکومت کے کنسرن کچھ اور ہے. حکومت اس وقت سیلاب کے لیے پیسہ اکٹھا کرنے پہ لگی ہوئی ہے اور وہ اس طرف کوئی ان کا کنسرن نہیں ہے اور وہ کوئی اس پہ ڈائیلاگ نہیں کر رہے. لاسٹ دنوں میں پرائم منسٹر کی نیو یارک جو سلامتی کونسل کی
کانفرنس ہوئی ہے، وہاں پہ ملاقات بھی ہوئی ہے یہاں کے اسپین کے پرائم منسٹر کے ساتھ، لیکن اس کے بارے میں کوئی بھی قابل ذکر بات نہیں کی گئی۔ اس وجہ سے جو کا تو مسئلہ ہے، کوئی بھی ڈبل نیشنلٹی کے متعلق نئی اپڈیٹ نہیں ہے، جیسے ہوگی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور معلومات، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔